ایک بادشاہ کی موت کا قریب آیا تو اس نے محسوس کیا کہ ساری زندگی جس اقتدار اور شان و شوکت پر وہ ناز کرتا رہا وہ سب عارضی ہے۔ اس نے اپنے خاص وزیر اعظم، سپہ سالار اور درباری علماء کو اپنے پاس بلایا۔ کمزور آواز میں بولا، میں نے عمر بھر حکومت کی، فیصلے کیے، فتوحات حاصل کیں، مگر اب سمجھ آیا ہے کہ اصل حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، تخت پر نہیں۔ میری وصیت ہے کہ میرے بعد کل جو پہلا شخص شہر کے مرکزی دروازے سے داخل ہو اسے بادشاہ بنا دیا جائے، نہ اس کا حسب و نسب پوچھا جائے، نہ دولت دیکھی جائے۔ درباری حیران رہ گئے، مگر بادشاہ کی وصیت آخری حکم تھی۔ چند لمحوں بعد بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شہر میں بے چینی۔ اگلی صبح پورا شہر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ساتھ ہی تجسس بھی تھا۔ امیر لوگ سوچ رہے تھے شاید ان میں سے کوئی منتخب ہو جائے۔ کچھ سردار اپنے آدمیوں کو بھیجنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح سب سے پہلے داخل ہوں۔ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ شہر کا دروازہ فجر کے بعد کھولا جائے گا اور جو بھی سب سے پہلے اندر آئے گا وہی بادشاہ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، دروازہ کھولا گیا اور سب کی نظریں دور افق پر جم گئیں۔ فقیر کی آمد۔ کچھ دیر بعد ایک نحیف سا شخص دکھائی دیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گرد و آلود تھے، کندھے پر ایک بوسیدہ جھولی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور چہرے پر عجب سی طمانیت۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا دروازے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کا قدم شہر کی حدود میں پڑا، سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا، بادشاہ مرحوم کی وصیت کے مطابق آج سے تمہیں سلطنت کے بادشاہ ہو۔ فقیر گھبرا گیا، بولا، میں تو ایک مسافر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھ سے مذاق نہ کیجیے۔ وزیر نے سنجیدگی سے کہا، یہ مذاق نہیں، ریاست کا فیصلہ ہے۔ تاج کا بوجھ۔ فقیر کو محل لے جایا گیا، اسے غسل کرایا گیا، قیمتی لباس پہنایا گیا، سر پر سونے کا تاج رکھا گیا، مگر آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کل تک میں لوگوں کے دروازوں پر کھڑا ہوتا تھا، آج لوگ میرے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ، مجھے انصاف کی توفیق دے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو دربار میں اعلان ہوا، حضور والا تشریف لا چکے ہیں، مگر وہ جھک کر بولا، میں حضور نہیں، میں خدمت گزار ہوں۔ درباری ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پہلا فیصلہ۔ پہلے ہی دن ایک بوڑھی عورت فریاد لے کر آئی کہ اس کا بیٹا ناحق قید ہے۔ سابقہ دور میں کسی طاقتور شخص نے جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھیج دیا تھا۔ نئے بادشاہ نے فوراً قاضی کو بلایا، مقدمہ دوبارہ سنا، گواہ طلب کیے اور چند ہی گھنٹوں میں سچ سامنے آ گیا۔ نوجوان بے قصور تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم ہی ہوتا ہے۔ آج کے بعد کوئی طاقتور کسی کمزور پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکے گا۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اصلاحات کا آغاز۔ چند ہفتوں میں اس فقیر بادشاہ نے کئی بڑے فیصلے کیے۔ شاہی محل کے فضول اخراجات کم کر دیے، خزانے کا بڑا حصہ عوامی فلاح کے لیے مختص کیا، کسانوں کے لیے پانی کے نئے کنویں کھدوائے، یتیم بچوں کے لیے مدرسے اور ہنر سکھانے کے مراکز قائم کیے، بازاروں میں ناپ تول کی سخت نگرانی شروع کی۔ وہ اکثر بھیس بدل کر رات کو شہر کا دورہ کرتا تاکہ خود حالات دیکھ سکے۔ سازش اور آزمائش۔ پرانے امیر اور وزیر جو عیش و عشرت کے عادی تھے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ ایک فقیر کو حکومت کا کیا علم۔ انہوں نے خزانے میں کمی کا الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر جب حساب کتاب کھولا گیا تو پتہ چلا کہ دولت محل سے نکل کر عوام تک پہنچی ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے سازش کرنے والوں کو سزا دینے کے بجائے کہا، اگر میں بھی انتقام لینے لگوں تو مجھ میں اور ظالموں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس کی درگزر نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ماضی کی جھولی۔ ایک دن وزیر اعظم نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے کمرے میں وہی پرانی جھولی سنبھال کر رکھے ہوئے ہے۔ پوچھا، حضور جب آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو اس بوسیدہ جھولی کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں کون تھا۔ اگر میں اپنا ماضی بھول جاؤں تو شاید میں بھی مغرور ہو جاؤں۔ سنہرا دور۔ چند سالوں میں سلطنت خوشحال ہو گئی، تجارت بڑھی، جرائم کم ہوئے اور پڑوسی ریاستیں بھی اس کے انصاف کی مثال دینے لگیں۔ لوگ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے۔ ایک وقت تھا جب ایک فقیر بادشاہ بنا اور اس نے ثابت کیا کہ اصل طاقت دل کی ہوتی ہے، دولت کی نہیں۔ انجام۔ کئی برس بعد جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے بھی وصیت کی کہ میرے بعد وہی حکمران بنے جو عوام کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پورا شہر رو رہا تھا۔ اس کی قبر پر نہ سونے کا گنبد بنا، نہ قیمتی پتھر لگے، صرف ایک سادہ سا کتبہ تھا جس پر لکھا تھا، یہاں وہ شخص سو رہا ہے جو پہلے فقیر تھا، پھر بادشاہ بنا، مگر آخر تک انسان ہی رہا۔ سبق۔ اقتدار آزمائش ہے، اعزاز نہیں۔ جو شخص محرومی دیکھ چکا ہو وہ انصاف بہتر کر سکتا ہے۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو رایا کا خادم ہو۔